عورت مارج کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چند عیاش قسم کی عورتیں جن کا خاندانی سسٹم اس قدر گرا ہوا ہے کہ جن میں ماں باپ بہن بیٹی بہن بھائی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی کہ جس کی جب ضرورت پڑی استعمال کیا، نو ٹینشن، نہ باپ کو بیٹی کے تقدس کا پتہ، نہ بھائی کو بہن کے رشتے کا پتہ۔ یہ وہ چند عیاش قسم کی عورتیں ہیں جو ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں، اور ذہن میں رکھیں ان میں اکثریت جو ہے وہ کرسچینز اور ہندوز، یہ ذہن میں رکھیں، آپ ان کے سائنس دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان میں زیادہ تر کرسچینز اور ہندوز وہ معاشرتی کہہ لیں کہ گری ہوئی چند عورتیں جن کے قریب ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رہی بات ایک خاندانی عورت کی، تو آپ کسی بھی مسلمان بہن بیٹی سے ان کے اسلامی حقوق کے متعلق پوچھ کے دیکھیے تو آپ یقین کریں کہ اس بیٹی کی مطمئنی ہے وہی آپ کے لیے جواب بہترین ہوگا کہ وہ بیٹی کس قدر مطمئن ہے اسلام سے اور اسلامی معاشرے سے۔ اچھا، اور یہ میں عرض کروں، یہ صرف مسلم مورخین نہیں، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے غیر مسلم مورخین کی، ڈاکٹر برائی صاحب ہیں، RNA کرسچنز ہیں، اور اس کے علاوہ برنالڈ شاہ ہیں، عیسائی مورخ بہت بڑا گزرا ہے۔ آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے جو عورت کے معاملات وہ لکھے ہیں وہ کس قدر گرے ہوئے لکھے ہیں۔ ڈاکٹر برائی جیسے نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ اسلام سے پہلے عورت کو ایک شیطانی روح سمجھا جاتا تھا، اور پھر ایسی عبارات لکھی جاتی ہیں کہ عورت بے روح جاندار تھی، یہ اسلام سے پہلے۔ اور ابھی تک جو کرسچینٹی میں، یہودیزم میں، جو ہندوازم میں عورت کا جو کانسیپٹ ہے آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ ایک مرتبہ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن واحد اسلام ہے، اور رومن امپائر آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کا ایک والیوم ہے، اس میں یہ ایک روایت لکھی جاتی ہے، یہ مشہور، اس کو غیر مورخین نے لکھا ہے کہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی، ایک روایت میں حضرت دحیہ کلبی ہیں اور ایک میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تشریف فرمائیں، حضور سید عالم علیہ السلام سے اپنا جو زمانہ جاہلیت کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے اس طرح ہاتھوں سے بت بناتے تھے، پھر انہی کی پوجا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، کرتے کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کی بات سنانے شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، میں تجارت کی غرض سے باہر گیا تھا، واپس آیا تو بیٹی تھی، بیٹی اس وقت 3 سے 3.5 سال عمر تھی۔ اب وہ سارا دن گھر میں کھیلتی، میں اسے نہ بلاتا تھا نہ میں اسے پکارتا تھا، لیکن وہ مجھے اس انسیت اور اس محبت سے پکارتی، میرے پیارے بابا میرے پیارے بابا میرے پیارے بابا، میرے پیچھے پیچھے کہتی رہتی، لیکن وہ یہ کہتی تھی اور میں چڑھتا تھا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایسا آیا کہ میں گھر سے باہر نکلا اور وہ میری بیٹی میرے پیچھے چل پڑی اور مجھے یہی پکار رہی، میرے پیارے بابا کدھر جا رہے ہیں، بابا کدھر جا رہے ہیں، وہ پیچھے پکارتی، میں آگے چلتا گیا، اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ایک کنواں آیا، میں اس کنویں کے پاس رکا، وہ میرے پاس آئی، جیسے ہی وہ میرے پاس آئی تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکا دے دیا۔ اب صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹی کے جو آخری لفظ تھے وہ یہ تھی، میرے پیارے بابا آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ اب یہ اس کی زبان پر لفظ آئے تو سرکار علیہ السلام کی سکین بند گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور سید عالم اسلام کی ساری داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے بھر گئی، یہ کیفیت حضور کی۔ اب صحابہ کرام نے اس صحابی کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تم نے یہ عمل کیا کیا، حضور کو ایسا واقعہ کیوں سنایا، تمہیں نہیں پتا حضور کتنے رحیم اور شفیق ہیں؟ حضور نے منع فرمایا صحابہ کو کہ خبردار، نہیں، اس طرح نہیں۔ تو پھر اب اس صحابی سے کہا، اے میرے صحابی یہ واقعہ پھر سناؤ۔ اب اس صحابی نے پھر وہی واقعہ سنانا شروع کیا، اور پھر جب یہی لفظ دوبارہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نے میں نے اسے دھکا دیا تو اس کے آخری لفظ میرے پیارے بابا تھے، تو حضور نے پھر سسکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام تھوڑا تھنبلے نا تو حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو میں نے اسے دوبارہ واقعہ سنانے کے لیے کیوں کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اس لیے میں یہ دوبارہ واقعہ سنا تاکہ تمہیں اور معاشرتی لوگ جو ہیں درندے، اور یقیناً یہ جو آج ہو رہا ہے حضور سید عالم اسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہوگا، تاکہ یہ لوگ سمجھ آئیں کہ اسلام سے پہلے
ہم کس مقام اسفل سافلین پہ تھے، اسلام سے پہلے انسانیت کس قدر گری ہوئی تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ اور اسلام نے تمہیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں آپ رکھ دیا۔ اسلام سے پہلے تم ایک ماں کو، ایک بہن کو، ایک بیٹی کو، ایک بیوی کو کیا سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے اسلام کا لباس اوڑھا ہے تو وہ ماں جسے تم منڈیوں میں بیچتے تھے، اسلام کی برکت سے تم اپنی جنت اس کے قدموں کے نیچے سمجھتے ہو۔ وہ بیٹی جسے تم زندہ دفن کرتے تھے، تم نے اسلام کا لباس اوڑھا تو اس اسلام کی برکت سے وہی بیٹی تیرے لیے رحمت بن گئی۔ وہ بیوی جسے تم اپنے جرم کے بدلے میں تم معاشرے میں پھینک دیتے تھے، آج وہی بیوی اسلام نے تجھے تیرا آدھا ایمان فرما دیا۔ وہ بہن جس بہن کو تم عذاب سمجھتے تھے، اسلام کی برکت سے اس بہن کو تمہاری جو وراثت ہے اس میں حصہ دیا گیا۔ اسلام جو ہے وہ اس عورت کو وہ حقوق دے چکا ہے، اور قیامت تک کے لیے اسلام نے عورت کو، بہن، بیٹی، ماں، بیوی کو وہ حقوق دے دیے ہیں کہ پوری کائنات میں اس سے پہلے نہ کسی مذہب نے دیے تھے اور نہ قیامت تک کوئی اور مذہب دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہ کسی رہبر اور رہنما نے دیے تھے، اور قیامت تک نہ کوئی اور رہبر اور رہنما دے سکتا ہے جو حقوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو عطا کر دیے ہیں۔